اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 68، آیت نمبر 69، آیت نمبر 70۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالی آپ کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کی مخلوقات کو جو کچھ کرنا تھا اس کا علم پہلے ہی سے تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا وہ ان کو جانتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے علم سے باتیں ہی لکھ دی، اور لوگوں کو یہ بات چاہے کتنی مشکل معلوم ہو، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور سنن کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اس کو کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی قبضے قدرت میں ہے۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ یہ ہے پورا ایمان کا خلاصہ۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ یہ جاندار، شاندار، مالدار جملہ ہے یہ، اور اس کو بہت پڑھتے رہنا چاہیے۔ کسی مجلس میں بیٹھو، جب کھڑے ہو رہے ہو تو یہ پڑھ لو۔ یعنی ویسے بھی اس کا ورد جو ہے یہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ اس کو جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی۔ کئی فضیلتیں ہیں اس کی، اس لیے اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے اٹکے کاموں کو اللہ بنا دے، اور اللہ تعالی امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔